آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، آخر ان کے سامنے کیوں جھکے؟ کیا ہوا کہ انہیں اپنا سر جھکانا پڑا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے، جن میں سے 10 سوتیلے تھے اور ایک حقیقی بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو ایک نبی تھے۔ ان کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبوب بیوی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کو اللہ نے نہایت خوبصورت چہرہ اور دلکش شخصیت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک بہت بڑی خوشخبری اور آنے والے وقت کی نشانی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان سے حسد کرتے تھے، اس بات پر متفق ہوئے کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ انہوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت لی اور پھر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس ظلم کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ان کی قمیص پر بکری کا خون لگا کر لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی مدد سے ایک قافلے نے اس کنویں سے نکالا اور انہیں مصر لے جا کر ایک بازار میں غلام کے طور پر بیچ دیا، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور ان کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی میں ایک اور بڑی آزمائش آئی جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر بری نگاہ ڈالی اور انہیں ورگلانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس گناہ سے بچنے کے لیے قید خانے میں جانا پسند کیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور تقویٰ کو دیکھتے ہوئے انہیں قید خانے میں نجات دی۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت بڑھی، اور بعد میں مصر کے بادشاہ نے بھی ان سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ مصر میں قحط پڑے گا اور اس کی تیاریاں کرنی ہوں گی۔ ان کی دانش مندی کی وجہ سے انہیں مصر کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں ان کے ظلم پر شرمندگی ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان ایک جذباتی ملاقات ہوئی اور ان کا خواب حقیقت میں بدل گیا جب 11 بھائی، سورج اور چاند ان کے سامنے جھکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکنا اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سال کے تھے، انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ مستقبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بلند مقام ملے گا اور ان کے بھائی اور ان کے والد ان کے سامنے عاجزی سے جھکیں گے، یعنی ان کی عظمت کو تسلیم کریں گے۔ یہ خواب اس وقت حقیقت بنا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے نگران اور عزت و عظمت والے مقام پر فائز ہوئے۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے اناج لینے کے لیے مصر آئے اور انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور انہیں معاف کر دیا، تب ان کے بھائی عاجزی سے ان کے سامنے جھک گئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا، جس میں 11 ستارے ان کے بھائیوں کی علامت تھے اور سورج اور چاند ان کے والدین کی علامت تھے۔ یہ جھکنا عزت اور احترام حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو قبول کرنے کی علامت تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔